شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، اور حال یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4811۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4812۔ عبد الرحیم نے خبر دی، انہیں زکریا بن ابی زائد نے، انہیں عامر نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا، لیکن اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرش الہی کو تھام لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4813۔ عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ 40 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں۔ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا ریڑھ کی ہڈی کے کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4814۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ مشرکین نے کیا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا لپیٹ دیا اور اس کپڑے سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا مونڈھا پکڑ کر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کیا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اپنی سچائی کے لیے روشن دلائل بھی ساتھ لایا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4815۔ یزید بن زرعی نے بیان کیا، ان سے روح بن قاسم نے، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان گواہی دیں گے کے متعلق کہا کہ قریش کے 2 آدمی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلہ ثقیف کا کوئی رشتہ دار یا ثقیف کے 2 افراد تھے، اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ دار یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہوگا؟ ایک نے کہا کہ بعض باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر بعض باتیں سن سکتا ہے تو سب سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4816۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور 1 ثقفی یا 1 قریشی اور 2 ثقفی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیٹ بہت موٹے تھے لیکن عقل سے کورے۔ ایک نے ان میں سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا، اگر ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے لیکن آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔
تیسرے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ بولنے پر بھی ضرور سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری، کیا اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہی اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے منصور نے یا ابن نجیح نے یا حمید نے، ان میں سے کسی ایک نے یا کسی دو نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر آپ منصور ہی کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4817۔ عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سوائے رشتہ داری کی محبت کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم نے جلد بازی کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4818۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے عطا نے، ان سے صفوان بن یعلا نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے سنا، اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اور قتادہ نے کہا مثلاً للآخرین یعنی پچھلوں کے لیے نصیحت، دوسروں نے کہا مقرنین کا معنی قابو میں رکھنے والے۔ عرب لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے، یعنی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس کو قابو میں لایا ہے۔ اقواب وہ کوزے جن میں ٹوٹی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو جہاں سے آدمی چاہے پیے۔ ان کان للرحمن ولد کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس صورت میں ان نافیہ ہے، عابدین سے عانفین مراد ہے، یعنی سب سے پہلے میں اس سے عار کرتا ہوں۔ اس میں دو لغت ہیں، عابد و عبد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو وقال الرسول یا رب پڑھا ہے۔ اول العابدین کے معنی سب سے پہلا انکار کرنے والا، یعنی اگر خدا کی اولاد ثابت کرتے ہو تو میں اس کا سب سے پہلا انکاری ہوں۔ اس صورت میں عابدین باب عبد یا عبد سے آئے گا۔ اور قتادہ نے کہا فی الکتاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4819۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں، الدخان دھواں، الروم غلبہ روم، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، البطشہ پکڑ اور اللزام ہلاکت اور قید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4820۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ نے ان کے لیے ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بیان کیا کہ پھر ایک صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے حق میں دعا کے لیے کہتے ہو، تم بڑے جری ہو۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر آیت انکم عائدون نازل ہوئی، یعنی اگرچہ تم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان کے وعدے کو بھلا دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ بیان کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4821۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی علم ہی ہے
کہ تمہیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس کے متعلق یوں کہہ دو کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرتا ہوں۔ جب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ روش میں برابر بڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط کے ذریعے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا اور بھوک کی شدت کا یہ حال ہوا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے لیکن فاقے کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ آخر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور کر دیا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ عذاب ان سے ہٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی کفر و شرک پر ہی جمے رہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں لیا۔ یہی واقعہ آیت یوم تاتی السماء بدخان مبین آخر تک میں بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4822۔ وکیع نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 5 قرآن مجید کی پیشین گوئیاں گزر چکی ہیں۔ لزام، بدر کی لڑائی کی ہلاکت، الروم، غلبہ روم، البطشہ، سخت پکڑ، القمر، چاند کے ٹکڑے ہونا اور الدخان، دھواں، شدت فاقہ کی وجہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4825۔